السلام علیکم آڈینس، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیر و عافیت ہے؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں سپورٹس کی بہتری کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں، وہ کون سے میئرز ہیں، یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں، یا وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر کے پاکستان کی سپورٹس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے پہلے پوائنٹ پہ بات کی تھی فائنینشیل سپورٹ پہ، آج ہم دوسرے پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ہمارے تمام جو ہم باتیں کر رہے ہیں یا جس کے بنیاد کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹس میں بہتری آئے، تو یہ پوائنٹ جو ہے اس کا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا اس کی جان ہے، یا دوسرے معنوں میں یہ تمام میئرز کا جو ہم کہتے ہیں ہارٹ ہے۔ جب بھی کسی بھی ملک کی سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ہم سپورٹس پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ تو اٹ از کوائٹ امپیریٹو کہ جو بھی پاکستان کی سپورٹس پالیسی ہو وہ اس طریقے کی بنے کہ جس کے اوپر ہم آگے فلرش کر سکیں۔ پاکستان میں مختلف سپورٹس پالیسی رائج رہیں اور پچھلے 2 سال پہلے بھی اس کے اوپر کام ہوا تھوڑا سا، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم سیکنڈ فیکٹر یا دوسرا وہ اقدام جو ہمیں کرنا چاہیے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گورننس، آرگنائزیشن اور اسٹرکچر آف سپورٹس پالیسی، اور یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے پالیسی ڈیولپمنٹ کرنے میں۔ انٹیگریٹڈ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو جب بھی سپورٹس پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں گورننس، آرگنائزیشن اور سٹرکچر کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق پاکستان میں سپورٹس فیسلٹیز کی ڈیولپمنٹ، اس کی آرگنائزیشن اور اس کی گورننس کیسے ہونی ہے، اس کو ایک پراپر شکل دی جائے کتابی صورت میں بھی، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پھر اس انداز سے ہو۔ کوئی بھی پالیسی جب امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں کئی فلاز بھی ہوتے ہیں، کئی پازیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں، مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کو اپلائی کیا جائے۔ نو ڈاؤٹ کہ جو پیچھے پریویس پالیسیز ہماری سپورٹس کی تھی اس میں کئی فلاز تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی سکسیزفل نہیں رہی، مگر اس میں جو سب سے بڑا فلا تھا کہ اس کو ٹرو اسپرٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی۔ ہمیں فلاز کا تو صحیح طریقے سے پھر ادراک ہوتا نا کہ اگر ہم نے اس کو ٹرو اسپرٹ میں اپلائی کیا ہوتا۔ تو ابھی بھی جو سپورٹس پالیسی بنائی جا رہی ہے یا جو بنائی گئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان تینوں پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، گورننس، آرگنائزیشن اور اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اس میں پراپر میئر لیے جائیں اور اس کی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ڈیولپ کی جائے پالیسی ڈیولپمنٹ میں۔ انٹیگریٹڈ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے سپورٹ اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں تحصیل لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، ڈویژن لیول کے اوپر سپورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں جتنی دیر تک آپ ٹی ایس اوز کو، ڈی ایس اوز کو، کوچز کو، مینیجرز کو، پروفیشنل پرانے ایتھلیٹس کو ساتھ میں انگیج نہیں کریں گے، آپ اچھی پالیسی نہیں بنا سکیں گے۔ اور ایون اگر پیپر ورک میں آپ نے کچھ انٹلیکچوئل برینز کو اکٹھا کر کے بنا بھی لیا تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز اس میں کیا پرابلمز آتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، یہ فیڈ بیک آپ کو ٹی ایس او سے، ڈی ایس او سے، مینیجر سے، کوچز سے اور پرانے پلیئرز سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا وہاں پہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اس کی پالیسی کی کامیابی نہیں ہوئی، یا جن چیزوں کی وجہ سے اس میں کمی رہ گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت موسٹ امپورٹنٹ کام ہے وہ ہماری سپورٹس پالیسی کو اچھے انداز سے ریوائز کیا جائے، ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ سب کو کمبائن کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے،
اس کے لیے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، مگر اگر یہ ایک دفعہ پالیسی بنے گی تو اس کی پھر امپلیمنٹیشن میں اس طریقے سے رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ نو ڈاؤٹ کہ جب ہم فائنینشیل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، ریسورسز کی بات کرتے ہیں، سپورٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ اٹ از دا آرگنائزیشن اینڈ اسٹرکچر آف سپورٹس and its relation to national society that enable efficient use of these resources، کہ یہ ہماری آرگنائزیشن اور اسٹرکچر ہوتا ہے کہ جس کو ہم اچھے انداز سے پھر ریسورسز کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو چانس جو ہوتا ہے، جو بھی سپورٹس پالیسی آپ نے بنائی ہے اس کی سکسیس ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو میرا ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سپورٹس پالیسی نیڈ ٹو بی ریوائزڈ، اور اس کو ریشنل بنیادوں کے اوپر ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ بنایا جائے اور اس کو ڈیولپ کیا جائے، جو کہ یقیناً ہماری سپورٹس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ممد معاون ثابت ہوگی۔ اور آپ کی اس سلسلے میں فیڈ بیک اس پوائنٹ کے اوپر مجھے انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔